حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی دل کی صفائی کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر دل صاف ہو جاتا ہے تو آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی، دل صاف ہو جاتا ہے تو زبان غلط نہیں بول سکتی، دل صاف ہو جاتا ہے تو ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، دل صاف ہو جاتا ہے تو پیر غلط جگہ پر نہیں چلیں گے بلکہ صحیح جگہ پر چلیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا نا تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے اذا صلح صلح الجسد كله، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ ہے دل، دل بگڑ جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، جس طریقے سے لوہے کو جنگ لگتا ہے، لوہے کو کاٹ لگتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی کاٹ لگ جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو جنگ لگ جائے تو اس کا علاج تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے جنگ کو کیسے ختم کیا جائے، لیکن دلوں کو جنگ لگ چکا ہے، دلوں کو کاٹ لگ جائے، دلوں پر جنگ لگ جائے تو اس کو ختم کرنے کا کیا راستہ ہے، یعنی دلوں کی صفائی کا کیا راستہ ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل پر جنگ لگ چکا ہے، ہمارے دل پر کاٹ لگ چکا ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے اگر اللہ کے قرآن کو سن کر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر دل متاثر نہیں ہوتا، دل اثر نہیں لیتا، تو سمجھ لینا چاہیے اس دل میں گندگی آ گئی ہے، اس دل میں کاٹ آ چکا ہے، اس دل میں جنگ لگ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے دل خوش نہیں ہوتا ہے، دل راضی نہیں ہوتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے دل میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے دل کالا ہو چکا ہے، دل گندگیوں سے بھر چکا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے آنکھ سے نافرمانی کرتا ہو، چاہے کان سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، چاہے زبان سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، دوسرا کالا داغ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تیسرا کالا داغ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرنے کی عادت ہونے کی وجہ سے سارا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس دل پر خیر کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس دل پر قرآن کریم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس دل پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، جس طریقے سے لوہے کو جنگ لگتا ہے، جس طریقے سے لوہے کو کاٹ لگتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی کاٹ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام تو آخرت کے بڑے فکر مند تھے، صحابہ کرام میں سے پوچھا، کسی صحابی نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے تو صحیح دلوں کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائیو، اگر دل پاک اور صاف ہو گیا، یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات عالی سے امید ہے ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ نیکی کرنا ہمارے بس کا کام نہیں جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے، اور گناہوں سے بچنا بھی ہمارے بس کا کام نہیں جب تک اللہ ہمیں محفوظ نہ رکھے۔ یعنی نیکی کی توفیق دینے والی ذات بھی تو ایک اللہ کی ہے، اور گناہوں سے بچانے والی ذات بھی تو ایک اللہ کی ہے۔ اب صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی، دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کیا کرنا
چاہیے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام بیان فرمائے ہیں. اللہ ہم سب کو ان 2 کاموں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ 2 کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس میں سب سے پہلا کام بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی تلاوت. رمضان کے مہینے میں تو ماشاءاللہ اکثر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. اللہ ہر ایک کے پڑھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہر ایک کو استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. تو سب سے پہلا کام بیان فرمایا قرآن کریم کی تلاوت, یعنی قرآن کریم کو پڑھتے رہو. اور یہ قرآن کریم بھی میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے ایک دیا ہوا, ہماری طرف ایک دی ہوئی اللہ کی امانت ہے. اس کا صحیح حق ادا کرنا ہوگا, ورنہ کل قیامت میں قرآن کریم کے بارے میں بھی پوچھ ہونے والی ہے. کل قیامت میں قرآن کریم کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے. تو سب سے پہلا کام بیان فرمایا قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم کو پڑھتے رہو. لیکن میرے بھائیوں آج انٹرنیٹ اور موبائل کی مشغولی نے لوگوں کے ہاتھ سے قرآن کریم کو چھین لیا, قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ختم ہو گئی. اور